بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 80۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث معلل کی بحث۔ وہ حدیث جو مردود ہے اور غیر مقبول ہے، اس کی بحث چل رہی تھی، اور مردود حدیث کی دو قسمیں تھی، ایک وہ کہ اس میں راوی گرا ہوا ہو، اور ایک یہ ہے کہ راوی موجود ہو لیکن اس پر جرح موجود ہو۔ تو یہ دوسری قسم کے راوی پر جرح موجود ہو، اس کی بحث چل رہی تھی۔ اس کی کئی اقسام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کی۔ اس سب سے پہلے موضوع حدیث، پھر متروک حدیث، پھر منکر حدیث، اور آج چوتھی قسم معلل حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ جرح کے اعتبار سے تو یہ چھٹی جرح ہے، اور حدیث کے نام کے عنوان کے اعتبار سے یہ چوتھی قسم ہے حدیث معلل۔ حدیث معلل اس کو کہتے ہیں جس میں علت خفیہ موجود ہو۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا حدیث معلل کے بارے میں اس سے پہلے بھی بحث ہو چکی۔ حدیث معلل کے بارے میں دو جگہ پہ اس سے پہلے بحث ہو چکی ہے۔ ایک حدیث مقبول کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس میں حدیث معلل کا ذکر آتا ہے۔ حدیث مقبول کی تعریف یہ ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہو، کامل الضبط ہو، عادل ہو، کامل الضبط ہو، اور سند متصل ہو، اور معلل اور شاذ سے محفوظ ہو، علت اور شاذ سے محفوظ ہو۔ تو وہاں بھی علت اور معلل کی بحث آ جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ اس سے متعلق بحث شاذ میں آ جاتی ہے۔ شاذ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی دوسرے کی مخالفت کرے۔ تو وہاں ہم نے اس کے بارے میں بحث کی تھی کہ یہ شاذ بھی حقیقت میں معلل کی ایک قسم ہے۔ معلل بڑی قسم ہے جس میں علت خفیہ ہو، تو وہ علت خفیہ اگر مخالفت کی صورت میں ہو تو اس کو بھی معلل کہتے ہیں اور شاذ بھی کہتے ہیں۔ تو ایک بحث اس کی وہاں بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کی بنیادی جو بحث ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ وہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ ثم الوهم وهو القسم السادس وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل۔ پھر وہم کی جو جرح ہے، یعنی راوی کو وہم لاحق ہونا۔ راوی کو بعض مرتبہ جب وہ بہت زیادہ اسانید اس کے پاس آتی ہے اور بہت زیادہ متون ہوتے ہیں، تو جو راوی اس کے ضبط میں فرق ہوتا ہے یا ویسے اپنی طرف سے بعض غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے سند میں یا متن میں غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک جرح ہے۔ پھر وہم جو ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ معمولی وہم، اس سے تو کوئی فرد بشر پاک نہیں ہے، لیکن یہاں جس وہم کی بات چل رہی ہے ظاہر ہے یہ اس وہم کی بات ہے جو نسبتاً زیادہ ہو اور اس پر امام میں فن مطلع ہو جائے۔ تو وہم یہ چھٹی جرح ہے، اور یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ثم الوہم کا لفظ ہم نے استعمال کیا، یعنی یہ تو سلسلہ وار ایک جرحوں کی بحث چل رہی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ پہلے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ چھٹے نمبر پر فلاں ہے، پانچویں نمبر پر فلاں ہے۔ تو اس سے پہلے ابحاث میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی صفت کی تصریح نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹ کہا ہے کہ تیسری قسم اور چوتھی قسم اور پانچویں قسم۔ لیکن ثم الوہم پر جب پہنچے تو یہاں صراحتاً اس کا ذکر کیا۔ تو اس کی وجہ خود بتا رہے کہ یہاں مصنف نے صراحتاً اس لیے ذکر کیا کیونکہ فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اجمالاً تمام جروحات ذکر کیے، تمام طعون اور تمام جتنے بھی جرح ہیں وہ ذکر کیے ہیں، لیکن چونکہ بیچ میں فاصلہ بہت زیادہ آ گیا اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے صراحتاً ذکر کیا۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ وہاں پر اگر مطلع ہوا جائے، یعنی اس وہم پر جو حدیث کو نقصان پہنچاتے ہیں، حدیث کی صحت کو، کس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ جائے؟ اس قرائن کے ذریعے سے جو راوی کے وہاں پر دلالت کرتے ہیں۔
اور کس قسم کی غلطیاں عموماً راوی کرتا ہے؟ تو من وصل مرسل حدیث ہے اور وہ اس کو متصل نقل کر رہا ہے، منقطع حدیث ہے اور وہ مرسلا نقل کر رہا ہے، متصلا نقل کر رہا ہے، یا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر رہا ہے۔ اس قسم کی اشیاء ہے جو عیب والی ہے۔ تو اگر کوئی راوی اس پر مطلع ہو جائے تو اس کو حدیث کو معلل کہیں گے۔ پیچھے بھی ذکر کیا تھا اور یہاں دوبارہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ذکر کرتے ہیں اور بعد میں بھی ذکر کریں گے۔ معلل حدیث جو ہوتی ہے اس میں جو اصل جو ضعف کی غلطیاں ہوتی ہے، یعنی راوی کو گرانا یا رد و بدل کرنا، یہ غلطیاں ہیں، لیکن یہ غلطی اگر نظر آنے والی ہو تو اس کو عام طور پر ضعیف کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر وہ تھوڑی سی پوشیدہ ہو اور اس میں تھوڑی سی محنت لگے اس کو نکالنے میں تو اس کو پھر معلل کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے کثرت تتبع کے ساتھ اور جمع طرق کے ساتھ۔ جو محدث ایک حدیث کے پیچھے لگ جائے، اس کے تمام طرق کو اکٹھے کرے، تمام اسانید کو اکٹھے کرے، اس کا ایک نقشہ بنائے، اور پھر وہ تمام راویوں کے الفاظ کو دیکھے کہ کون کیا لفظ نقل کر رہا ہے، کون کیا لفظ نقل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر روات کی جو اغلاط ہے اور تفردات ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے، اور پھر راویوں کے حالات بھی دیکھیں۔ ظاہر ہے جس راوی کے حالات، جس راوی کے ساتھ انسان کو مساولت ہو، اس کی روایات کو دیکھے اور اس پر ائمہ جرح و تعدیل کے جو کلام ہیں وہ دیکھ لے تو وہ کیا کیا غلطی، کون کون سا راوی کیا کیا غلطی کرتا ہے، تو یہ پھر ائمہ فن کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ علم علل کا جو فن ہے اس میں ہر ایک ماہر نہیں ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن دیگر علماء کہتے ہیں نہیں، اب بھی بہت زیادہ علم حدیث اور جرح و تعدیل کے ماہر فن موجود ہے جو محنت کر کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے کثرت تتبع، یعنی بہت زیادہ تلاش کرے اور تمام طرق کو اکٹھے کرے، تمام وہ حدیث جہاں جہاں بھی ہے سند کے ساتھ منقول ہیں ان تمام کو اکٹھے کرے، تو اس طرح یہ علل کی مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو معلل کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دو اصطلاحات ہیں، ایک معلل اور ایک معلل۔ معلل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں علت خفیہ ہو، اور معلل اس شخص کو کہتے ہیں، اس امام فن کو کہتے ہیں جو علت خفیہ نکالے۔ نیچے ایک رواں تعریف نور الدین عطر صاحب نے کی، المعلل هو الحدیث الذي اطلع فيه على علت خفیہ قادحة وظاہرہ السلامت منها۔ وہ حدیث ہے جس میں علت خفیہ پر مطلع ہوا جائے اور وہ ایسی علت و ایسی کمزوری ہو جو نقصان پہنچانے والی ہو، اور بظاہر وہ حدیث اس سے محفوظ ہو۔ تو علت معلل کی بیس میں اور صحیح حدیث کی بیس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ بعض مرتبہ لگتا ایسا ہے کہ وہ حدیث تمام روات بھی ثقہ ہے اور سند بھی متصل ہے، تو ہم بظاہر سمجھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، لیکن جو امام فن ہے وہ اس کی غلطی نکال دیتے ہیں کہ اصل میں یہ حدیث مرسل تھی، اس راوی نے اپنی طرف سے اس بیچ میں راوی کا اضافہ کیا ہے، اس کو متصل بنا دیا ہے۔ تو اب اس قسم کی اغلاط کے پتہ چل جانے کے بعد وہ حدیث لازماً ضعیف ہوگی۔ آگے نور الدین ترسا فرماتے ہوئے یقابل ذلك ان اطلع على الوهم من دلالة ظاہرة كجرح راویہ او انقطاع سندہ فهو ضعیف غیر المعلل۔ یہ پہلے بھی بتا دیا کہ معلل کے مقابلے میں وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں ضعف ہو لیکن اس ضعف پر ظاہری دلالت موجود ہو، مثلا راوی موجود ہے جس پر جرح ہوئی ہے، یا سند منقطع ہے، صاف نظر آ رہا ہے، تو وہ ضعیف ہوگی لیکن معلل نہیں ہوگی۔ وقارن رأینا ھذا بشروح، اور کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہم نے کی ہے اس کو شروح میں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی وہاں بھی اس قسم کی بات آپ کو مل جائے گی۔ تو بہرحال حدیث مردود غیر مقبول کی چھٹی قسم معلل کی بیس چل رہی ہے۔ حدیث معلل کی تعریف ہو گئی، پھر علت کی صورتیں بیان کی ہے کہ علت کس قسم کی کتنی صورتوں پہ ہوتی ہے، تو وہ کبھی مرسل کو متصل بنا دیتا ہے، کبھی منقطع کو متصل بنا دیتا ہے، کبھی ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور یہ تو چند صورتیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کی، ورنہ معلل کی بہت زیادہ بے شمار صورتیں ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ جو شاذ ہے یہ بھی معلل کی ایک قسم ہے، اور اگر اس سے پہلے جو قسمیں گزر چکی ہے منکر
جس میں وہ مخالفت کرتا ہے، تو وہ اس کو میں بھی اگر غور کیا جائے تو وہ بھی معلل کی ایک قسم بنتی ہے۔ تو بہرحال سب سے بڑی قسم معلل کی آتی ہے، اور پھر معلل کے ضمن میں چھوٹی چھوٹی اقسام بنتی ہے۔ اگر اس کی مثالیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ مثالیں آپ کو یہ شرح نزہۃ النظر شیخ ابراہیم اللاہم کی، انہوں نے بہت زیادہ مثالیں یہاں دی ہیں۔ معلل کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے جو بیس کی تھی وہ درس نمبر 40 میں کی تھی، وہ اس کے لیے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ من اغمض انواع علوم الحدیث و ادقها، یہ جو علل کا فن ہے یہ علوم حدیث کے انواع میں سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ باریک فن ہے۔ ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالی فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة، اور یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا مگر وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز سمجھ دی ہو اور وسیع حافظہ دیا ہو، اور روات کے مراتب کے بارے میں اس کی مکمل معرفت ہو، اور اسانید اور متون کے بارے میں اس کو کا قوی ملکہ ہو، مضبوط ملکہ اس کو حاصل ہو۔ چونکہ اس کے لیے یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی وجہ سے محدثین میں بہت کم حضرات نے علل پہ گفتگو کی ہے۔ اس فن کے ماہرین، یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے چند جو علل کے ماہرین ہیں ان کے نام بیان کیے ہیں، اور جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ کتاب مختصر کتاب ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس میں طول سے اور تطویل سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن بہرحال ضروری باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو جن حضرات کے نام لیے ہیں یہ واقعی اس فن کے ماہر ہیں۔ ان میں سب سے جو علل کے ماہر ہے علی بن المدینی ہے، علل پر ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ان کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، یعقوب بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سب کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں، صرف یعقوب بن شیبہ کے حالات نہیں گزرے، یہ ابھی ہم بیان کرتے ہیں۔ نور الدین عطر صاحب نے یعقوب بن شیبہ کے حالات ذکر کیے۔ یعقوب بن شیبہ ابن سلط ابو یوسف البصری نزیل بغداد میں یہ آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور ان کی ولادت 180 ہجری ہے اور ان کی وفات 262، یعنی متقدمین ائمہ فن میں سے ہے، من کبار علماء الحدیث، بڑے علماء حدیث میں سے ہے، اور یہ مذہب مالکی پر تفقہ علی مذہب مالکی پڑھتے، یعنی فقہ میں ان کا مسئلہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ لہو المسند وہو کبیر جدا لم یکمل، ان کی مسند ہے جو بہت بڑی ہے اور وہ مکمل نہیں ہوئی۔ اوسر منہ علی قطعۃ وطبعت، اس کا کچھ حصہ ملا ہے اور وہ چھپا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت فائدے کی بات بتا رہے ہیں علل کے بارے میں۔ وقد تقصر عبارۃ المعلل عن اقامۃ الحجۃ علی دعواہ کالسیرفی فی نقد الدینار والدرہم، کہ کبھی کبھی جو علت نکالتا ہے، جو امام فن ہوتا ہے اور علت کا ماہر ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کی عبارت اپنے دعوے پر دلیل قائم کرنے سے قاصر ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے اس دعوے پر دلیل قائم کرنے میں اس کے کو الفاظ نہیں ملتے کہ وہ کس انداز میں سامنے والے کو سمجھائے۔ اس کی مثال اس صراف کی ہوتی ہے جو دینار اور درہم کو پرکھتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دینار اور یہ درہم اصلی ہے یا اس میں کوٹ شامل ہے، تو اگر وہ سمجھ جائے کہ اس میں کوٹ شامل ہے تو وہ سامنے والے کو دلیل کے ذریعے سے سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ علت والے امام فن کا بھی یہ حال ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا کہ چونکہ علت میں اس نے بہت زیادہ وقت لگایا ہوتا ہے اور بہت زیادہ تحقیق کی ہوتی ہے، کئی دنوں کئی راتوں، اور پھر ان کا سابقہ تجربہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ پھر جب وہ باریک بات کو نکال دیتا ہے تو ظاہر ہے اور اس کو نکالنے میں تو اس کو بہت زیادہ وقت گزرا ہوتا ہے، لیکن سامنے والا آدمی چونکہ اس کی صلاحیت اس میں استعمال نہیں ہوتی ہے، کس راستے میں اس نے کن ادلہ سے اور کن جزیات سے استدلال کیا ہے، تو بعض مرتبہ یہ جب سامنے والے کو کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بظاہر تو ایک حدیث معلل کے بارے میں ہم نے بتایا وہ حدیث بظاہر تو صحیح ہوتی ہے، سند بھی متصل ہے، راوی بھی پر جرح بھی نہیں ہے، لیکن یہ امام فن کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو سامنے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کیسی حدیث ضعیف ہے،
تو حقیقت میں ہوتی غلطی ہے، مطلب وہ بیچ میں اس نے کوئی راوی اپنی طرف سے اضافہ کیا ہوتا ہے، تو اب نظر تو آ رہا ہے کہ راوی مکمل ہے، لیکن یہ حقیقت میں راوی کا اضافہ ہے۔ یا مثلا ایک متن کوئی اور ہے اور کسی اور صحیح حدیث کی جو سند ہے وہ اس متن کے ساتھ لگائی گئی ہے، تو اب اس قسم کے بہت سارے اغلاط ہوتے ہیں۔ تو اب اس امام فن نے تو بہت اپنے تجربے سے اور اپنے تحقیق سے یہ چیز حاصل کی ہوتی ہے، سامنے والے کو چونکہ اتنا مقام نہیں ہوتا ہے، اتنا درجہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا ذہن اتنا قوی نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی یہ امام فن اپنے دعوے پر دلیل بھی ذکر نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کو پورا یقین ہوتا ہے۔ اس کی مثال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ مثال دی ہے، اور یہ صرف صراف کی مثال نہیں بلکہ تمام جو بھی اپنے فن میں جو ماہر ہوتا ہے، تو اب بعض مرتبہ کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ سامنے والے کے ذہن میں نہیں آتا۔ اب مثلا ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے اور وہ بیمار سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد یہ مرے گا، یا اس کے فلاں میں یہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو اب بظاہر تو ڈاکٹر کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، اور جو ٹائمنگ جو وقت ڈاکٹر نے بتائی ہوتی ہے وہ بینی اسی وقت میں وہ مر جاتا ہے۔ اور حکیموں اور ڈاکٹروں کے اس قسم کے تجربوں کے بارے میں کتابیں موجود ہے، باقاعدہ مضامین ہے اس بارے میں۔ اور اس کی ایک مثال صراف کی ہے۔ پہلے زمانے میں دینار اور درہم ہوتے تھے، ابھی بھی سونا ہوتا ہے، اس سے مختلف زیورات بنتے ہیں، تو اب اس میں مختلف کوٹ ملا ہوتا ہے۔ تو اب اگر صراف کے پاس کوئی بندہ لے جائے کہ اس میں سونا کتنا ہے اس میں سے، تو اب وہ اپنے ہاتھ میں اور اپنی آنکھوں کے سامنے لے جانے میں وہ دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس میں اتنا کوٹ ہے اور اتنا سونا ہے۔ اب کوئی بندہ اس سے لڑ پڑے کہ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، تو وہ کہے گا نہیں میں عالم الغیب نہیں ہوں، لیکن میرا تجربہ ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اتنا کوٹ ہے اور اتنا سونا شامل ہے۔ بینی ہی اس طرح کا قصہ، یہ مقدمہ جرح و تعدیل جو ابن ابی حاتم کی کتاب ہے اس میں انہوں نے قصہ نقل کیا ہے کہ ایک بندہ ابو حاتم رازی کے پاس آیا اور اس نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ ہے ضعیف، اور اگر آپ میرے بات پر دلیل چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اس حدیث کو لے جائے ابو زرع رازی کے سامنے پیش کریں۔ تو وہ بندہ جب ابو زرع رازی کے سامنے چلا گیا، وہ حدیث لے کے گیا، تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو ابو حاتم رازی نے کی تھی۔ تو وہ پھر واپس ابو حاتم رازی کے پاس آئے کہ یہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور واقعی انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہماری مثال اس طرح ہے کہ جیسے صراف کی ہوتی ہے۔ اب صراف کے پاس ایک چیز لے جائے، اب وہ آپ کو کہے گا اس میں اتنا کوٹ ملا ہے اور اس میں خالص ہے، اور آپ دوسرے اس درجے کے ماہر بندے کے پاس آپ لے جائے تو قریب تقریباً وہی بات آپ کو وہ بتا دیں گے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو پہلا والا بندہ ہے یہ اپنی بات میں درست ہے، بس اس کی اتنی دلیل لی جا سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ اس شخص کے سامنے ہے جس شخص کا درجہ اس طرح نہ ہو، ورنہ اگر جو اصول حدیث کا ماہر ہو، ماہر فن ہو، تو وہ معلل کی جو دلائل ہے وہ اکثر اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اس تمہید کے بعد ہم یہاں حاشیے کی میں جو نور الدین عطر صاحب کی بات ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وقال ابن مہدی فی معرفت علل الحدیث الہام، کہ عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علل الحدیث کی جو معرفت ہے یہ ایک الہامی فن ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ علل الحدیث کے عالم کو کہیں میں نہیں قلت ھذا، یہ آپ نے بات کہاں سے کی، لم یکن لہ حجۃ، تو اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی۔ وَكَم مِّن شَخْصٍ لَا يَهْتَدِي لِذَلِكَ، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی طرف اگر پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بعض حضرات یہ سمجھ گئے کہ علل الحدیث یہ ایک الہامی اور غیبی چیز ہے، مطلب کوئی شخص اس پر مطلع نہیں ہوتا، جس کے دل میں اللہ ڈالے اور قدرت اس کے دل میں یہ الہام کرے تو اس کو سمجھ یہ آتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ ہمیں بیان کیا کہ اصول حدیث کے جتنے بھی قوانین ہیں یہ منطقی قوانین ہیں، عقل کے مطابق ہیں، اس میں اعتماد نہیں کیا گیا کسی پر بھی۔ تو علل الحدیث
ایسا فن نہیں ہے. ففهم منه بعض من كتب في هذا العلم وليس متمكنا فيه ان علم علل الحديث فيه امر غیبی. بعض وہ لوگ جو اس فن میں لکھتے ہیں اور ان کو مکمل مقام حاصل نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم حدیث کا علم یہ امر غیبی ہے. لا يعتمد على اسباب علمیہ، اور اس میں اسباب علمیہ اختیار نہیں کیے جاتے. حالانکہ یہ اس بندے نے یہ غلطی کی، جس نے یہ سمجھا یہ غلطی ہے. بلکہ محدثین جب یہ کہتے کہ علم حدیث علل حدیث یہ الہامی فن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر جتنے بھی اختصاصی فن ہیں اس کی مثال یعنی ان اختصاصی علوم کی طرح ہے جس میں آدمی ممارست اور بہت زیادہ مطالعے اور بہت زیادہ تحقیق کے بعد اس کو اختصاص حاصل ہو جاتا ہے. اور جب اس کو اس فن میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جائے تو وہ اس قسم کی باریک باتیں نکالتا ہے، اور پھر اس کے بعد اکثر وہ اپنی بات کے لیے تعبیر ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو کوئی تعبیر نہیں ملتی کہ وہ اپنی اس دقیق بات کو کس طریقے سے سامنے والے کو سمجھائے. تو چونکہ سامنے والے کے لیے وہ ایک مشکل بات بن جاتی ہے تو اس لیے اس کو آسانی کے ساتھ کبھی کبھی اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک الہامی فن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر بعض آدمیوں کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے دیگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. تو آخر میں یہ بات اس کی وضاحت ہو گئی کہ علم علل یہ الہامی علم ہے. اس کا درست مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب اختیار کیے، بغیر تحقیق کیے، بغیر مطالعہ کیے اس کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں جس طرح عام طور پر الہام میں ہوتا ہے. الہام میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالے، چاہے وہ کوئی متقی پرہیزگار بھی نہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہام ہو، اس کے دل میں کوئی اس طرح کی بات آ جائے. لیکن علل کے بارے میں جب الہام کی بات کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ جو امام فن ہوتا ہے، علل کا ماہر ہوتا ہے، وہ عام علماء، عام محققین کے بنسبت زیادہ تحقیق کرتے ہیں، وہ اسباب علمیہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور وہ زیادہ تحقیق کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہ یہ کھول دیتے ہیں جس سے کی تعبیر الہام سے کی جاتی ہے.